ناظرین، امام بخاری اپنی ایک صحیح روایت میں ایک بات بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کا وقت آیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر عقدت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، امام بخاری نے وہاں ایک جملہ نقل کیا کہ حضور فرما رہے تھے کہ عائشہ، میں نے جو کھانا خیبر میں کھایا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کرتا رہا ہوں۔ اس وقت بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس زہر کی وجہ سے میری شہرت کٹ رہی ہو۔ تو ناظرین، یہ واقعہ کیا تھا اور یہ زہر کیا تھا اور یہ کس نے دیا تھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ اس کھانے میں زہر ہے، اور پھر اس زہر ڈالنے والے کے بارے میں جب معلوم چلا تو اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں نے کیا سلوک کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کو جاننے سے پہلے ہم آپ کو کچھ خیبر کی فتح کی طرف لے جانا چاہیں گے، کیونکہ یہ واقعات خیبر کی فتح کے بعد ہوئے، اور خیبر کی فتح سے پہلے ہونے والی فتوحات اور خیبر کی فتح، یہ سارے معاملات بھی اس واقعے کے پیچھے ضرور نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر قتل ہونے والے کافروں میں سے بہت سے لوگ اس ضد میں تھے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے بدلے ضرور لیں گے، اور یہ واقعہ بھی انہی میں سے ایک واقعہ ہے۔ ناظرین، تو چلتے ہیں پیچھے کی طرف۔ خیبر فتح ہو چکا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی خیبر ہی میں مقیم تھے۔ اس دوران یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ناظرین، یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا جس کا نام تھا سلام بن مشکم۔ اس کا تعلق بنو ندیر سے تھا۔ یہ تاجر بھی تھا، قبیلے کا سردار بھی تھا، ان کا عالم بھی تھا، اور ان کے تجارتی خزانے کا محافظ بھی تھا۔ اس کی بیوی کا نام تھا زینب بنت حارث، اور یہ دونوں ہی اسلام سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان دونوں کا اگر آپ نے کردار جاننا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کے چلتے ہیں۔ یہ وقت ہے بدر کا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کو بہت بری شکست ہوئی۔ ابو سفیان کو اہل مکہ نے اپنی قیادت سونپ دی، اور اس کا سب سے پہلا کام غزوہ بدر کا انتقام لینا تھا۔ اس نے وعدہ بھی کیا کہ میں جب تک غزوہ بدر کا انتقام نہ لے لوں گا اس وقت تک غسل بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی اپنے سر میں تیل ڈالوں گا۔ اس لیے وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں تھا، اور اسے جیسے ہی موقع ملا وہ 200 سواروں کو لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں انہوں نے یہودی قبیلہ بنو ندیر کے مشہور سردار جس کا نام تھا حی ابن اخطب، اس کے دروازے پر جا کر انہوں نے دستک دی۔ وہ کافی دیر کھڑے رہے لیکن دروازہ نہ کھلا۔ پھر وہ بنو ندیر ہی کے ایک سردار سلام بن مشکم کے گھر پہنچے۔ یہ وہی عالم ہے جس کا ہم پیچھے بتا کر آئے ہیں، جس نے نہ صرف ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا بلکہ اس کی پرتکلف دعوت کی، شراب پلائی، اور اہل مدینہ کے کافی مخفی راز بھی ابو سفیان کو بتائے تاکہ وہ اہل مدینہ پر حملہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ ناظرین، سلام بن مشکم اور اس کی بیوی زینب بنت حارث نے غزوہ خندق میں بھی یہودیوں کو ورغلانے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ غزوہ خیبر میں زینب کا خاوند شدید بیمار تھا اور وہ قلعۃ العطات میں بستر پر تھا۔ بیماری کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں سک رہا تھا، لیکن جب اس کو غزوہ خیبر کا پتہ چلا تو وہ اسلام کی دشمنی میں اس قدر آگے تھا کہ وہ باوجود شدید بیماری کے میدان جنگ میں آ پہنچا۔ کئی لوگوں نے اس سے منع بھی کیا کہ بیمار ہو جنگ میں نہ جاؤ، مگر وہ اسلام کی دشمنی میں اتنی بڑی آگ میں جل رہا تھا کہ اس نے اپنی بیماری کو ایک طرف رکھ کر میدان جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ آیا، لڑا، جنگ کی، اور لڑتے لڑتے مارا گیا۔ زینب کے خاوند کے علاوہ اس کا باپ حارث اور چچا یسار بھی میدان جنگ ہی میں قتل ہو گئے، اور یہ تینوں کے تینوں یہود کے نمایاں اور بہادر لوگوں میں سے تھے۔ زینب کا باپ، چچا اور خاوند جب خیبر میں قتل ہو گئے تو اس عورت نے ایک فیصلہ کیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے کر رہوں گی۔
ناظرین اب آگے کہانی واپس اس زہر کے واقعے کی طرف چلتی ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے مگر ہدیہ قبول کر لیتے ہیں، اور اس نے کہیں سے یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ اس کو معلوم چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے، لہذا اس نے اپنے گھر میں ایک بکری ذبح کی اور پوری بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا اور دستی کے گوشت میں خاص طور پر زہر ملایا، باقی بکری کے اندر بھی زہر ملایا۔ اور ایک اور بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس نے زہر ملانے سے پہلے زہر کے بارے میں کئی لوگوں سے مشورے کیے کہ ایسا زہر بتایا جائے جو بہت زیادہ تیزی سے اثر کرتا ہو اور جلدی سے جلدی انسان کو موت کے منہ میں لے جائے۔ اس کو جو زیادہ سے زیادہ مہنگا سے مہنگا زہر بتایا گیا اس نے اس بکری میں وہی زہر ڈالا۔ خیر اس نے بکری کو زہر ڈال کر بھون بھی لیا تھا، اور سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب ادا کر کر اپنی قیام گاہ کی طرف تشریف لائے تو وہاں پر زینب بنت حارث کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ نے فرمایا بی بی کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ابو القاسم میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کر لیا اور آپ نے اشارے سے فرمایا کہ قریب قریب آ جاؤ۔ وہاں موجود صحابہ کرام سے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا شروع ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی کے گوشت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس میں سے کچھ کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا بشر بن برائے بھی کھانے میں شریک تھے، انہوں نے لقمہ اٹھا کر کھا لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ ابھی منہ مبارک کے اندر ہی تھا، جیسے ہی اندر گیا حضور نے فوراً اس کو اگل لیا، نگلا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالا اگلنے کے بعد زور سے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ اٹھا لو، یہ دستی مجھے بتا رہی ہے کہ یہ زہر آلود ہے۔ ناظرین تمام صحابہ کرام نے ہاتھ پیچھے کر لیے، لیکن حضرت سیدنا بشر بن برائے اپنا لقمہ اندر لے جا چکے تھے۔ ناظرین یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، اور اس وقت مسلمان ایک بڑی طاقت کے طور پر خطہ عرب میں سامنے آ چکے تھے۔ آج کل کے طاقتور لوگوں کے طریقوں کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس عورت اور اس کے سارے خاندان کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے پورے کنبے بلکہ قبیلے میں سے کسی اور شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا، صرف اس عورت جو کہ اس کی ذمہ دار تھی جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس ہی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس نے اعتراف کیا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ خیبر کی جنگ میں میرا باپ، میرا چچا اور میرا شوہر آپ لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے مجھ پر طاقت نہیں دینے والا۔ اس عورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ تم نے آخر ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس گوشت میں زہر ہے، اور اگر آپ خدا نخواستہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں تو لوگ آپ سے نجات پا جائیں گے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنے والا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے تعرض نہ کیا، بلکہ آپ نے اسے کچھ نہ کہا، کوئی سزا نہیں دی، بلکہ معاف کر دیا۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی سے گوشت اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے زہر کا معمولی حصہ جسم میں سرایت کر چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے قریب اور کمر پر سینگی یعنی پچنے لگوائے۔ ناظرین آج کل جس کو ہم کپنگ کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے گندا خون اور رگوں میں پھیلنے والا زہر آلود خون بھی باہر نکالا جاتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے گردن کے قریب اور کمر پر وہ کپنگ کروائی، اور دیگر جو متاثرین تھے ان کو بھی حکم فرمایا کہ تم سب بھی یہ کام کروا لو۔ ناظرین ساری روایات کو اگر ہم جمع کریں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ
کہ بکری کا گوشت کھانے میں 3 یا 4 صحابہ کرام شریک ہوئے تھے. ان میں سے صرف حضرت بشر بن برائے نے ہی لقمہ اندر ڈال لیا تھا، اس لیے ان کی تھوڑی ہی دیر بعد وفات ہو گئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا اور بس ذرا سا زہر کا اثر اندر گیا تھا. اس کی وجہ سے بھی یہاں تک معاملہ ہوا کہ جو ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو رہا تھا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ وہ کھانا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کرتا رہا ہوں. اس وقت بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس زہر کی وجہ سے میری شہرت کٹ گئی ہو. تو ناظرین، یہاں تک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کا واقعہ اور حضور نے اس کو جو معاف کیا اس کا معاملہ آپ نے سنا. لیکن قدرت کا بھی کوئی نظام ہے. ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن زینب بنت حارث نے جو کھانا دیا تھا اس کو کھانے کی وجہ سے ایک صحابی حضرت بشر بن برائے وفات پا گئے تھے. اب ان کا معاملہ اٹھا. تو جب معاملہ کافی اٹھ گیا تو عدالت اور شرعی نظام کے مطابق اس عورت کو حضرت بشر بن برائے کے ورثہ کے حوالے کر دیا گیا کہ اب تم چاہو تو اس سے قصاص لے لو، چاہو تو دیت لے کے اس کو معاف کر دو. لیکن حضرت بشر بن برائے کے ورثہ نے اسے قصاص لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت بشر بن برائے کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا. تو ناظرین، یہ تھا ایک ایسی بد نصیب عورت جس نے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کے زہر آلودہ چیز سے بچا لیا. ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی.